جی ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے امریکی ریاست جارجیا سینٹ کی 2 نشستوں پر نظریں ہیں، اور جو کنٹرول ہے وان بالا کو اس حوالے سے ایک جنگ ہے جو بائیڈن اور ٹرمپ کے درمیان ہے۔ اس وقت اکثریت ہے ریپبلکن کی، اور ایک سیٹ ابھی بھی جیتی ہے ڈیموکریٹس نے، اور آنے والے اب بڑی دلچسپ صورتحال۔ اور یہ صاحب ذکر کر رہے تھے کہ پہلے تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ 6 جنوری سے پہلے کچھ نہ کچھ کام خراب کرے گا، اس کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اب صورتحال جو ہے وہ بدل جائے گی۔ پرسوں بائیڈن کے قابو میں آ گئی؟ نہیں، کیسے بدلے گی؟ میں دیکھیں، طوطے کی جان، اس کی جن کی جان طوطے کے اندر ہوتی ہے۔ ہوا مرغ باد نما۔ سعودی عرب نے جب کھولی ہے نا ساری کی ساری اس کی پورٹس قطر کی، تو اس وقت مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ٹرمپ جو ہے وہ اس کی آخری فیلئر آ گیا۔ وہ تمام رپورٹس جو دم توڑ گئی تھیں کہ یہ صورت ہے۔ اب سارے کا سارا جو لابیز کا انفلوئنس جو ہے وہ بائیڈن کے اوپر، کیونکہ دنیا پوری دکھ رہی تھی کہ یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ٹرمپ کی جو ویڈیو لیک آؤٹ کی ہے، آڈیو لیک آؤٹ کی ہے، دھمکی والی کہ تم 11,000 ووٹ اکٹھے کرو اور یہ کرو، وہ سارا کچھ ایسے۔ دیکھیں، اس وقت ٹرمپ آخری یہ کرنا چاہتا ہے کہ سینٹ کا کنٹرول حاصل کر سکے۔ ٹرمپ کا ہمیشہ کنٹرول جو ہے ان کے پاس رہا ہے، ریپبلکنز کے پاس، اور ڈیموکریٹس کو ہمیشہ وہ مسئلہ بناتے رہے جب بھی وہ آئے۔ سینٹ ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے پارٹی ووٹ جو ہے وہ بنتا تھا، تو اس کے بعد آپ لینڈ سلائڈ وکٹری کو بدل سکتے تھے اس کے تحت۔ سینٹ میں اس وقت تقریباً 100 سیٹیں ہیں، ہر ریاست کی 2 ووٹ ہوتے ہیں۔ اس وقت جو جارجیا وہ جگہ تھا کہ جارجیا کا قانون یہ ہے کہ آپ کو 50% ووٹ لینے ضروری ہیں۔ اگر آپ 50% سے کم لیں گے تو پھر رن آف الیکشن ہوگا، دوبارہ الیکشن ہوگا۔ تو 50% ووٹ جو تھے ان دونوں کینڈیڈیٹس نے نہیں لیے تھے اس دونوں سیٹوں پہ۔ تو اب 5 جنوری کی صبح کو، آج تقریباً رات ہو گئی ہے، صبح ہونے والی ہے، ابھی تک کاؤنٹنگ جاری ہے، 98%۔ ان میں سے ایک جو سیٹ ہے، اس میں بتا دوں کہ صورتحال کیا ہے۔ اس وقت ڈیموکریٹس کے پاس 46 ووٹ ہیں، اور ایک جو جیتا ہے اس کو ملا کے ان کے 47 ووٹ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ 2 ہیں آزاد، جو کہتے ہیں کہ ہم اچھا، جو دوسری سیٹ ہے نا اس میں بھی ڈیموکریٹ آگے ہے، ملا کے 0.39% آگے ہے، اور 17,000 ووٹ آگے ہے، اور 1,00,000 ووٹ ابھی کاؤنٹنگ میں رہتا ہے۔ ٹرینڈ تو یہ بتا رہا ہے، ٹرینڈ یہ بتا رہا ہے، لیکن نہیں، میں ابھی دیکھ رہا تھا اوپر نیچے یوں ہو رہا ہے۔ اچھا، 2 ہیں جو کہتے ہیں ہم ڈیموکریٹ کو ووٹ دیں گے، انہوں نے اعلان کیا ہے، لیکن وہ ابھی تک ووٹنگ کے وقت آئے گا۔ ان کے بن جائیں گے ڈیموکریٹس کے 47۔ ٹرمپ کے پاس آلریڈی 50 ووٹس ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ٹرمپ کو صرف ایک سیٹ چاہیے جیتنے کے لیے، اکثریت کے لیے یہ جو سیٹ ہے، اگر یہ جیت جاتا ہے تو سینٹ پہ اس کا کنٹرول آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان کو 2 انڈیپینڈنٹ ووٹ بھی چاہیے، تب وہ ٹرمپ کے برابر آ جائیں گے، 50۔ پھر امریکن قانون یہ کہتا ہے کہ وائس پریزیڈنٹ جو ہوگا وہ اپنا کاسٹنگ ووٹ ڈالے گی۔ کملا ہیرس جو ہے کاملا ہیرس جو ہے وہ اس وقت کاسٹنگ ووٹ ڈالے گی۔ اس کاسٹنگ ووٹ کے بھی بہت ساری کنٹروورسیز ہیں، لیکن وہ بہرحال وہ ڈل جائے گی، وہ بن جائے گا سارا کچھ۔ اور اسی دوران آج الیکٹورل کالج نے بھی یہ ثابت کرنا ہے کہ ٹرمپ کو جیتا ہے یا جو بائیڈن جیتا ہے، جو کچھ بھی ہے فائنل ووٹ، کیونکہ ظاہر بات ہے اصل تو ووٹ ان کا ہے، کیونکہ بیسیکلی تو وہی آ کے ثابت کریں۔ لیکن وہ ٹرمپ اپنی پوری کی اس لیے کہ ٹرمپ نے گزشتہ کوئی 6-7 دن سے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اگلے 4 سال کے بعد تیار ہو جاؤ۔ لیکن اس سارے کرائسس کے اندر ٹرمپ کو ہرانے میں جس چیز نے کردار ادا کیا تھا وہ یہ تھا امریکن پولیس کی اٹراسٹیز۔ اور ہم بھی آج اسی بات کو رونا رو رہے ہیں، لیکن ہماری قوم اس طرح بہیو نہیں کرتی جس طرح امریکنز نے کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی پولیس کا رویہ ویسا ہی ہے۔ آج ایک اٹرنی ہے، ایک شہر تھا کینسا، اس کے اندر ایک کالے کو ایک امریکن پولیس والے نے پکڑا اور اس کو لے کے آ رہا تھا، تو وہ اس نے آ کے اس کو مارا، 3 گولیاں ماری، اور پھر وہ اسپتال چلا گیا۔ صحیح۔ 3 بچوں کے سامنے۔ اس کے اوپر آج ڈسٹرکٹ اٹرنی نے، پہلے اٹرنی کی پاورز کیا، پھر اٹرنی کو سنتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ اٹرنی نے یہ کہا ہے کہ اس کے خلاف ہم کوئی کیس عدالت میں لے کے نہیں جائیں گے۔ امریکہ کے اندر قانون یہ ہے کہ اگر عوریہ مقبول جان نے ایک قتل کیا ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے یا کم ثبوت ہے، اور اٹارنی یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ کیس تو عدالت میں نہیں جائے گا، عدالت کا وقت
وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تو اس ڈسٹرکٹ اٹارنی کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہو سکتی. جی اور یہ اچھا انہوں نے کہا جی ہم نے خود اپنی حفاظت کے لیے خود حفاظتی کے لیے فائر کیا. اب وہ کہتے ہیں اس کے پاس چاقو تھا اور اس نے باقاعدہ ہسپتال کے بیڈ سے بھی اس نے بات کی کہ میرے پاس تو کوئی چاقو نہیں, اگر چاقو ہے تو پولیس ثابت کرے. اور چاقو بھی اگر ہے تو انٹرنیشنل لیول پہ جو سیلف ڈیفense کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ چاقو استعمال کر سکتے ہیں, آپ گن استعمال نہیں کر سکتے. چاقو کے بدلے میں چاقو اتنی ہی فورس استعمال کر سکتے ہیں جتنی فورس مقابل کے پاس, اگر مکہ ہے تو مکہ استعمال کریں گے. اس معاملے کے اندر جو سب سے اہم ترین چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج کالوں کی ایک دفعہ پھر بہت بڑی ریلی نکلی ہے جارج فلائیڈ کی طرح, اور اس نے کہا ہے کہ امریکہ میں 3 طرح کے قوانین ہیں. نمبر 1 قانون یہ ہے جو کالوں کے لیے ہے, نمبر 2 وہ ہے جو پولیس والوں کے لیے ہے. اس نے کہا یہ 2 برابر وہ ہیں, ایک ٹوٹل نیگلیکٹڈ, ایک ٹوٹل پریولیج, اور ایک عام شہریوں کے لیے ہے جو کہ نہ پریولیج ہیں اور نہ نیگلیکٹڈ ہے. صحیح ہے, یہ اس نے یہ کہا. لیکن جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے جس کے بارے میں امریکن اس وقت بہت خطرے میں ہیں, جو کہ ٹرمپ کا آخری وار ہے, اور وہ ہے کہ امریکہ کے تمام شہروں سے دھاندلی کے خلاف, جیسا مولانا فضل الرحمان جلوس نکال رہے ہیں, جب سارے پی ڈی ایم دھاندلی کے خلاف اس نے لوگوں کو واشنگٹن بلایا اور لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں, اور اس وقت میڈیا اس کو شو نہیں کر رہا, اس کو منع کیا گیا. 126 دن کا دھرنا تو نہیں کرنے جا رہے, یہ مجھے نہیں پتا. 126 لوگ بلا رہے ہیں واشنگٹن میں, مطلب تو اسے دھرنے کی تیاری ہے. واشنگٹن کا قافلے چل پڑے ہیں کافی دنوں سے. واشنگٹن کا موسم جو ہے یہ لاہور سے کئی گنا زیادہ سرد ہے, بہت سرد, شدید سردی ہوتی ہے وہاں پر, اور اس کے اندر لوگ کہاں سے آ رہے ہیں جہاں شدید گرمی ہوتی ہے, مطلب ٹیکسس سے آ رہے ہیں, میمفس سے آ رہے ہیں, چھٹیاں گزارنے آ رہے ہیں. نہیں چھٹیاں نہیں, امریکہ تو نکلتا نہیں ہے, وہ تو اپنے علاقے سے جو ٹیکسس والا ٹیکسس ہیٹ پہن کے اور گھوڑے پہ چل کے ادھر ادھر گھوم کر گھومتا رہتا, نہیں نکلتا. قافلوں کے قافلے جو ہیں وہ گاڑیوں میں اس کے اندر وہاں پہنچ رہے ہیں. آج جو دن شروع ہوا ہے, آج کل رات تک 2 چیزوں کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ کنٹروورسی مکمل طور پہ اینڈ کر جائے گی اور بائیڈن جو ہے وہ منتخب صدر ہو جائے گا. اس کے باوجود بھی اگلے 11 دن, 11 نہیں کتنے دن تھے, 13 دن ٹرمپ کے اختیارات ایز اے پریزیڈنٹ رہتے ہیں. صحیح, جیتنے کے باوجود آج صرف اس کی سرٹیفیکیشن ہوگی. ان 13 دنوں کے اندر ٹرمپ کیا پلے کرتا ہے, اگین وہ صورتحال موجود ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ وہ ہنگامہ کر سکتا ہے. جو بائیڈن کے اتھینٹیکیشن کے بعد دی پولیس فورس, آرمی, یہ باقی چیزیں ٹرمپ کا حکم ماننے سے انکار کر سکتے ہیں. وہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم ایران پہ حملہ نہیں کریں گے, ہم فلاں اگر نہیں کریں گے. اسرائیل کی پوری کوشش تھی کہ وہ کسی نہ کسی طور پہ یہ کام کر جائے اور جاتی دفعہ ایک ڈسٹربڈ مڈل ایسٹ چھوڑ جائے. لیکن سعودی عرب نے جتنا کلیور پلے کیا ہے, بہت کلیور پلے کیا ہے. یعنی آپ اس وقت سوچیں کہ قطر کے واپس آنے کے بعد وہ جو ایک بیسک شیلڈ ملی ہوئی تھی اس پوری رفٹ کی, وہ ختم ہو گئی ہے. اور ٹرکی کو سوچنا پڑے گا کہ اس نے کہاں کھڑا ہونا ہے, کیونکہ بیسیکلی یہ دوڑ ہے لیڈرشپ کی اور ہیجمنی کی. میں اس کو بالکل اسلامی دوڑ نہیں سمجھتا. نہ میں اردگان کو سمجھتا ہوں کہ وہ خلیفہ راشد اتر کے آ گیا, نہ میں محمد بن سلمان کو سمجھتا ہوں, اور نہ میں آیت اللہ خامنہائی کو سمجھتا ہوں. اچھا, کوئی خلیفہ راشد نہیں ہے, سب ہیجمانک دوڑ ہے, نیشن سٹیٹس کی دوڑ ہے. نیشن سٹیٹ کے حساب سے آگے چل رہے ہیں, اپنے اپنے علاقے کی وسعت کے بارے میں. لیکن ان سب میں امت کی بات کون کرتا ہے؟ امت کو سارے کرتے ہیں. زیادہ کون کرتا ہے؟ ذوالفقار بھٹو زیادہ کو کرتا ہے. یہ بردگان ہر جگہ ہے, سفیر واپس بلاتا ہے, ایکشن تو لیتا ہے نا. اس کی ایک وجہ ہے. سفیر کس سے واپس بلاتا ہے, کس سے واپس بلاتا ہے؟ بنگلہ دیش میں پھانسیاں ہوتی ہیں. اسرائیل سے کیوں نہیں بلاتا؟ اسرائیل سے کیوں نہیں بلاتا؟ اسرائیل سے تو اب دوبارہ شروع ہوا. کیوں نہیں بلاتا؟ دیکھیں ختم تھے سفارتی تعلقات. بالکل ختم نہیں, کبھی بھی نہیں, ایک دن کے لیے بھی ختم نہیں رہے. میں آپ کو آپ کا ٹریڈ بتاؤں اس کا کتنا ہے. چلے خیر لمبی بحث ہو جائے. دیکھیں وہ ٹھیک ہے, ایک سمبل تو ہے نا ریزسٹنس کا. اردگان کی خلافت جو ہے وہ خلافت عثمانیہ تک محدود ہے. وہ عثمانیوں کو. سر کشمیر پہ کون بات کرتا ہے؟ کرتے میں نے کہا کب کا ہے, برما پہ بھی بات. بالکل, بات کرنے سے کیا ہوتا ہے, آپ بات تو ساری دنیا کرتی ہے. اصل مسئلہ یہ کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. اقوام متحدہ اتنے بڑی ڈیبیٹنگ سیٹ آپ جا کے تقریر کر کے آ جائیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ وہ بات صحیح کہتے ہیں شامی کہ آپ تماشا دیکھتے ہیں, شام میں آگ لگ جاتی ہے,
جس جگہ آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہاں جا کے آپ اس کو علاقے کو فتح کر کے وہاں ترکی کا جھنڈا بھی گاڑ دیتے ہیں، ٹھیک، اور باقی پناہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اتنے لوگوں کو پناہ بھی دیا، قطر بھی پناہ دیتا ہے۔ اتنا سا ملک شام کا ہے، آپ نے اس کا جو علاقہ ہے حلب کے اوپر جو کوئی علاقہ ہے جہاں آپ نے جا کے کوبانی کا علاقہ جہاں کردوں کا مسئلہ آپ نے کچل کے رکھ دیا شام کو، آپ کیوں نہیں نکلے آگے تک؟ یہ تو پڑوس ہے نا آپ کا۔ سر تلخ پاتے نا کیا کرے مجھ سے، کم از کم میں اس لیڈر کو لیڈر نہیں سمجھتا جس کے پاس طاقت اور صرف گفتگو کرے۔ آپ کے پاس طاقت ہے، ہم کیوں پاکستان کے اندر کہتے ہیں کہ ہم صرف باتیں کرتے ہیں کشمیر کے بارے میں؟ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ بول سکتے ہیں۔ اتنا سا ملک ہے برطانیہ، اٹامک پاور بنا ہے، فاکلینڈ کے اوپر جا کے فوجیں اتار دی تھی، اس سے کیا ہو جائے گا؟ فوج اترے گی نا، فوج اترے گی، آج جنگ شروع ہو جاتی ہے، 5 منٹ کے اندر دنیا پوری جو پاگلوں کی طرح دوڑے گی کہ خدا کے لیے جنگ بند کر دو، آپ نیوکلیر پاور ہو، پتہ تو چلے گا کہ آپ نکل سکتے ہیں۔ نہیں، ہم تو امن کے دائی ہیں، ہم تو دے ہیں، ہم نے زندگی میں کبھی ایگریشن نہیں کی، ہم نے یہ کی، دنیا پوری مرتی رہے آپ کے لیے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کمال حدیث ہے، فرمایا میں تمہیں بتاؤں مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ جسد واحد، ایک جسم، اگر جسم کے کسی اس کو بھی کوئی نقصان پہنچتا ہے تو پورا جسم درد سے بلبلا صبح کانٹا اگر کابل میں تو اگر مولانا ظفر علی خان کا تو ہندوستان کا ہر پیر و جماع بےتاب ہو جائے۔ محبت پتہ نہیں حدیث یہ ہے کہ صبح کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جماع بےتاب ہو جائے، یہ رسول اللہ کی حدیث کا ترجمہ ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، یہ جس خلافت عثمانیہ کی خلافت موومنٹ کو ہم چیختے ہیں، جس کے ہم جھنڈے اور پھریرے لیتے ہیں، ہم غلام تھے، ہم نے خلافت موومنٹ چلائی۔ ترکی کا پہلا بجٹ جو ہے مسلمان عورتوں کے زیورات سے چلا، بالکل کتنے زیور آئے ترکی سے؟ آج بھی اس بات کی ترکی سے کتنے زیور پاکستان کے لیے واپس آئے؟ اتنا ہی قرضے اتار دو۔ صفائی علی کمپنی تھی آئی نا سر، وہ پیسے کماتی ہے، جنگلہ بس آئی، پیسے کماتے ہیں سر، بزنس ہے۔ آپ نے اس کو آپ نے ان کا ٹھیکہ ختم کیا، وہ تو 3 دن صفائی مزید نہیں کی انہوں نے اگلے دن کاروبار۔ ٹھیک ہے، ہی از ہیرو، مسلم اپنی قوم کے لیے وہ ہیرو ہے، مسلمان کے مجھے بھی اچھا لگتا ہے، تقریر سن کے واہ 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 سبحان اللہ، سو گئے۔ عمران خان کی تقریر چھوٹی تھی۔ اچھا پھر لیڈر ہے کون؟ کوئی نہیں ہے، ریئل لیڈر کون؟ کوئی نہیں ہے، یہ بھی لیڈر نہیں ہے تو آئے گا کہاں سے؟ تو اس کا مطلب اقبال نے وہی بات کیا ہے کہ جب پیش خدا بکری استمسار، میں بہت رویا اللہ کے سر میں، مسلمانہ چرا دارند و خارم، مسلمان اتنے زار و خوار کیوں ہیں؟ ندا آمد نبی دانی کی قوم، آواز آئی کہ تم نہیں جانتے ہو، دل دارند و محبوب ندارہ، دل رکھتے ہیں محبوب نہیں رکھتے۔ لیڈر میں تو آج بھی سمجھتا ہوں کہ لیڈر سیدنا امام مہدی ہی ہونے جو اس امت کو متفق کرے گا، اور اس کی جو نشانی ہے وہ اللہ تعالیٰ اتنی واضح نشانی کہ اس کے خلاف جب شام سے لشکر نکلے گا تو وہ بیضا کے مقام پہ دھسا دیا جائے گا، جب وہ دھسے گا تو لوگ پاگلوں کی طرح ان کے پیچھے دوڑیں گے، پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اور ان کے سامنے رسول اللہ کی حدیث کی نشانی موجود ہوگی۔ تو پھر اب زمانہ وہ آ گیا ہوا ہے کہ اب لیڈر نہیں، یہ سارے لیڈر جو ہے نا خس و خاشاک کی طرح بہ جائیں گے، خس و خاشاک کی طرح۔ اقوام متحدہ کی تاریخ میں عمران خان سے بہتر تقریر کرنی ہے کسی نے نہیں کی۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کی تقریر نکال کے دکھائیں، جو میں حیران ہوتا ہوں کیا ابن تیمیہ بولا ہے اس کے اندر، یہ جو اس نے اسلامک کانفرنس کے آغاز میں کیا، اسلامک ہسٹری کو اس نے کیا سے کیا، لیکن کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ پاکستان فرسٹ، نیشن سٹیٹس کا جو کانسیپٹ ہے تقسیم کرنے کا تو یہی ہے نا۔ اور جو اقبال نے کہا تھا لیگ آف نیشن نہیں، مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت آدم نہیں، جمعیت اقوام نہیں، جمعیت آدم، لیگ آف نیشن مت بناؤ، لیگ آف دا ہیومن بینگز بناؤ۔ ہم نے نہیں بنایا وہ ایک کیفیت جو بھائی ٹھیک ہے جتنا بھی ہو، میں اور کچھ نہیں کہوں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام بھی بنا، 50 امریکی سیاستیں ہیں نا، جتنا سائز امریکہ کا اتنا مسلم امہ کا ہے۔ روس جو ہے اس کے اندر 11 اسٹیٹ آف اسلام بنا، 11 ٹائم زونز آتے ہیں روس کے اندر، مسلم امہ کے اندر بھی 11 ٹائم زون آتے ہیں۔ اگر یہ ایک ملک بن جائے، آپ سوچیں اربوں کا تیل آپ کے پاس ہو، پاکستان کا ایٹم بم آپ کے پاس ہو،
मलेशिया का ऑयल और पाम ऑयल और लेदर आपके पास हो, अच्छा उसके बाद तमाम तर एग्रीकल्चर फार्मिंग जितनी भी अफगानिस्तान की ये वो मिनरल्स आपके पास, अमेरिका आपके सामने बेचता क्या है? बदतरीन सूरत ये है कि पूरा यूरोप यूनाइट हो जाता है एक झंडे के नीचे, एक करेंसी के नीचे, एक पार्लियामेंट के नीचे। हम यूनाइट होना चाहें तो टोनी ब्लेयर भी बोलता है और बुश भी बोलता है, दे वांट द खिलाफा बैक। वैसे ऐसी शौरी कोशिश हुई भी तो कभी नहीं ना, किस दौर में हुई थी? शौरी कोशिश वालों को आप उठा के किस कोशिश में हुई थी? आप हिजबुत तहरीक करती है ना, आपने क्या असर किया? नहीं, हर जगह बैन है, हर मुल्क में बैन है। डॉक्टर इसरार साहब इसके बड़े, डॉक्टर इसरार साहब तो हिजबुत तहरीर से बहुत मुतासिर थे। मैं आप बात करूंगा, ये तो तंजीम है ना, मतलब कोई ऐसा कोई इस्लामी लीडर आया जिसने कोई उसने कोई कोशिश की हो। इकबाल का तस्वर यही था, जमालुद्दीन अफगानी का तस्वर यही था, ये लोग थे ना। हेड ऑफ स्टेट की मैं बात, हेड ऑफ स्टेट तो आप पे हेड ऑफ स्टेट नाफज करती है ना। शाह फैसल के बारे में, शाह फैसल भी था, लेकिन उसके बाद भी देखे ना, जिस वक्त यूरोप ने, जब कॉलोनियल पावर ने आपकी उम्मत को तकसीम किया ना 57 मुल्कों के अंदर, तो उन्होंने पिंजरे बना दिए, हर को कैद है, उस पिंजरे कैद कर दिया। चले देखते हैं ये ख्वाब कब शर्मिंदा ताबीर होता है। इसी नोट के साथ ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे मरहूम काजी हुसैन अहमद।